بسم اللہ الرحمن الرحیم جمل اخرى حول محلات الوضوء، وضو خانے کے بارے میں دوسرے جملے۔ یہاں پر بھی جو ہے وضو خانے کے بارے میں دوسرے جدید اور اعلیٰ بہترین جملے استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے احکم سد الصنبور یا اخی۔ احکم، احکم یحکم، احکام باب افعال سے اس کا معنی ہے مضبوط کرنا۔ احکم مضبوط کریں، سد الصنبور یعنی نلکا بند کرنا، یا اخی میرے بھائی یعنی نلکے کو مضبوطی سے بند کریں۔ تو اس کو آپ عربی میں اس طرح بولیں گے احکم سد الصنبور یا اخی۔ احکمت سدہ ولکنہ عاطل، میں نے اس کو مضبوط کر دیا، یعنی اس کو جو بند کرنا ہے وہ میں نے مضبوط کیا، یعنی مضبوطی سے اس کو میں نے بند کر دیا۔ ولکنہ عاطل، لیکن وہ خراب ہے۔ احکمت سدہ ولکنہ عاطل، احکمت سدہ ولکنہ عاطل، میں نے مضبوطی سے بند کر دیا لیکن یہ خراب ہے۔ احذر یا اخی فالارض زلق، احذر یعنی خیال کیجئے میرے بھائی، فالارض زلق، زمین جو ہے وہ پسلنے والی ہے۔ فالارض زلق یعنی زمین پسلنے والی ہے۔ تو یعنی آپ جیسے کوئی زمین ہے جہاں سے لوگ پسل جاتے ہوں اور پانی وغیرہ اس میں لگا ہوا ہو تو آپ اس کسی کو ڈراتے ہیں، تو احذر یا اخی فالارض زلق۔ سبحان اللہ من الذی اراق الماء فیہا، سبحان اللہ کس نے یہاں پانی بہایا۔ اراق یریق، اراقہ اس کا معنی ہے بہانا، الماء پانی، فیہا اس میں۔ انتبہ المصطبۃ مبتلۃ، انتبہ بیدار ہو جاؤ، المصطبہ چبوترا جو ہے وہ مبتلۃ تر ہے۔ مبتلہ یعنی کوئی چیز تر ہو تو اس کو کہتے ہیں مبتل، سوکھا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں جافن۔ سامح اللہ من بلہا، اللہ معاف کرے جس نے اس کو یعنی تر کر دیا، یعنی جس نے اس کو تر کیا اللہ اس کو معاف کر دے۔ چوتھا جملہ ہے یا اخی مہلا فی استعمال الماء، اے بھائی پانی استعمال کرنے میں تھوڑا ہلکا ہو جاؤ، یعنی جیسے آپ کسی کو ہلکے سے پانی استعمال کرو، تھوڑا استعمال کرو، تو اس کو کہتے ہیں مہلاً، مہلت کے ساتھ، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا۔ فی استعمال الماء، حسناً سأفعل، ٹھیک ہے میں کروں گا۔ الخامس یا اخی سد سکر صنبور الماء، یا اخی سد سکر صنبور الماء، اے میرے بھائی بند کر دو، یعنی نلکے کے جو سوراخ ہے اس کو بند کر دو۔ سد بند کرو، سکرہ یعنی شگاف اور سوراخ، صنبور الماء پانی کی جو ہے وہ نلکے کی۔ یا اخی سد سکرہ صنبور الماء، یا اخی سد سکرہ صنبور الماء یعنی بند کر دو پانی کے نلکے کی جو شگاف ہے، سوراخ ہے، اس کو سکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عفواً نسیت، معاف کیجیے گا میں بھول گیا، عفواً نسیت۔ اسی طرح چھٹا جملہ ہے لماذا الماء عکر یا کدر، ٹھیک ہے۔ لماذا الماء عکر، پانی مٹیالہ کیوں ہے؟ عکر مٹیالہ کلر کا ہوتا ہے نا، تو اس کو عکر کہتے ہیں۔ ہاکذا یکون الماء البئر، اسی طرح ہوتا ہے کنویں کا پانی۔ ہاکذا یکون، اسی طرح ہوتا ہے ماء البئر کنویں کا پانی۔ ساتواں جملہ ہے الماء قد تلون فما السبب، پانی جو ہے وہ رنگین ہو گیا ہے تو کیا وجہ ہے؟ فما السبب، کیا سبب ہے؟ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں اس کے سبب کے بارے میں پوچھیں تو آپ یہ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں فما السبب، کیا سبب؟ الماء قد تلون فما السبب، تلون بصدع الانابیب، صدع پیچھے پڑھا تھا آپ نے، تصدعت یعنی صدع یصدع صدعا زنگ آلود ہونا، تلون رنگ یعنی رنگین ہو گیا، بصدع الانابیب جو ہے وہ نلکوں کے زنگ کی وجہ سے۔ کلما امر ارى الصنابیر تقطر، کلما جب کبھی، امر جب میں گزرتا ہوں، مر یمر گزرنا، ارى یرى فتح سے، ارى الصنابیر میں دیکھتا ہوں نلکوں کو، تقطر جو ہے وہ ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ کلما امر ارى الصنابیر تقطر، یعنی جب بھی میں گزرتا ہوں تو نلکوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ٹپک رہے ہوتے ہیں۔
تو اس کے یہ جواب دے رہے ہیں کہ فہذا یہ لأن سدھا غیر محکم، یہ اس وجہ سے کہ اس لیے کہ اس کا جو بند ہے وہ مضبوط نہیں ہے، یعنی جو نلکے کا جو بند ہوتا ہے جس سے اس کو بند کرتے ہیں جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا صمام المطاطی، یعنی ربڑ کا جو بند کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں، اور سد جو ہے وہ بند کرنا، یعنی اس کو مضبوطی سے بند نہیں کیا۔ لماذا هذا الصنبور يقطر، یہ نلکا کیوں ٹپک رہا ہے؟ لأن صمامه المطاطی قد تآکل، اس لیے کہ اس کا جو ربڑ کا جو ڈیزائن ہے وہ جو ہے خراب ہو گیا۔ امتلأ الخزان العلوی وفاض ماؤه، اوپر والا ٹینکی بھر گیا ہے اور اس کا پانی بہہ گیا ہے۔ اذ غذاک الزر الکہربائیہ لتتوقف المضخہ، وہ جو بجلی کا جو بٹن ہے اس کو دباؤ، اضغط دباؤ، تو ذاک الزر وہ بٹن، الکہربائی بجلی کا، یعنی بجلی کا بٹن، لتتوقف المضخہ تاکہ جو ہے وہ مشین جو ہے وہ رک جائے، پانی بھر جائے۔ تو مثلا اذا امتلأ الخزان فنحن نضغط الزر الكهربائية لتوقف المضخة، فهكذا امر هذا الرجل ان اضغط ذاك الزر الكهربائية لتتوقف المضخة۔ تو یہ آج کا سبق بھی الحمدللہ آپ کے سامنے خیر عافیت کے ساتھ مکمل ہو گیا۔